الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں کا خیال آتا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ رب قدیر و جبار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام اولاد آدم بالخصوص اہل ایمان سے یہ خطاب فرما رہا ہے، یہ خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھ دو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ رب قدیر و جبار اولاً اپنے تمام بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ہر اولاد سے، ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بہت زیادتی کی اپنی جانوں پر، کسی نے کفر کر کے زیادتی کی، خدا کا انکار کر کے زیادتی کیا اپنی جانوں پر، تو کسی نے کئی ایک کو سجدہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کسی نے خدا اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر زیادتی کیا ہے، کسی نے فرائض کو چھوڑ کر اپنے اوپر زیادتی کیا ہے، کسی نے حرام کام کر کے اپنے اوپر زیادتی کیا ہے۔ کسی نے اگر کفر کیا ہے، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، تو اس کا وبال اسی پر ہے، دوسرے پر نہیں ہے۔ کسی نے ایک کے بجائے کئی ایک کو اگر پوجا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، دوسرے پر نہیں ہے۔ رب قدیر و جبار نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے تو اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ وہی اٹھائے گا، اور جس نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، اسی سے اس کے تعلق سے اس کے متعلق سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی۔
میرے دوست، ہم اہل ایمان نے بھی خدا کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے باوجود، دل سے تصدیق کرنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کے باوجود، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے باوجود ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ ہر کوئی اس کا مجرم ہے، ہر کوئی اس جرم کا مرتکب ہے۔ ہم میں سے ہر کسی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فرض چھوڑ کر کے ظلم کیا ہے، کسی کو حق نہ دے کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کسی کا اگر احترام کرنا چاہیے اس کا احترام اگر نہیں کیا ہے تو نہ کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ رب اور رب کے رسول نے کسی چیز کو ہمارے لیے نقصان دہ بتایا، حرام کا مطلب وہ نقصان دہ ہے، چونکہ جس چیز میں بندے مومن کا فائدہ ہو اللہ اس کے رسول اس چیز کو حرام قرار دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کے لیے بالخصوص اس دنیا اور آخرت کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے، چونکہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رؤوف رحیم ہے۔ اللہ نے جس کام کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس میں ہمارے فائدے ہیں، جس سے روکا ہے اس میں ہمارا نقصان تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ جن کاموں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا نہیں کیا ہم نے تو ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ جن کاموں سے روکا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اگر ہم نے آپ نے وہ کام کیا ہے تو ہم نے آپ نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اور آج اگر انصاف کی نگاہوں سے ہم اپنے وجود کو دیکھیں، اپنی صبح و شام کو دیکھیں، اگر دل میں تھوڑی سی زندگی ہو ہمارے معاشرے میں، ہر کوئی اپنا اپنا اگر محاسبہ کرے تو ہر کوئی یہی بتائے گا، اگر محاسبہ کرے انصاف کے ساتھ تب، دل زندہ ہو تب، اگر دل مر چکا ہوتا ہے تو پاک و صاف ہے، وہ دل مر گیا اگر تو پاک و صاف ہے، وہ شراب پی کر کے بھی پاک و صاف ہے، نماز نہ پڑھ کر کے بھی وہ پاک و صاف ہے، غیبت کر کے بھی وہ پاک و صاف ہے، چغلی کر کے بھی وہ پاک و صاف ہے۔ کیوں؟ چونکہ دل مر چکا ہے اس کا۔ اگر دل زندہ ہے تو ہم میں سے ہر کوئی یہی بتائے گا کہ جرائم کے میرے ذمے بڑے لمبی فہرست ہے، ایک جرم ہم نے نہیں کیا ہے، ہزارہا جرائم ہمارے دامن میں ہے، ایک معصیت ایک گناہ ہمارے دامن میں نہیں ہے، ہزارہا گناہ ہمارے دامن میں ہے، ہزارہا عصیان و معصیت ہمارے دامن میں ہے اگر دل زندہ ہے تو۔ لیکن رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پروردگار عالم، ہزارہا جرائم ہم نے کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس چیز سے غفلت برتی ہے جس چیز میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے تھا، وہ ہے نیکیاں، وہ کار خیر، وہ فرض واجب، یا ایسی چیزیں ہیں، وہ سنت مصطفیٰ، یا ایسی چیزیں ہیں جس چیز میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے تھا، چونکہ مومن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے خطاب ہے فاستبقوا الخیرات، مومنوں سبقت کرو، خیر بھلائی کی طرف سبقت کرو، بجائے سبقت کے ہم نے سستی کیا ہے، بجائے سبقت کے ہم نے غفلت کیا ہے۔ ایک دو جرائم نہیں ہے، اگر دل زندہ ہے تب، اس لیے بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ دل زندہ ہے تب، ورنہ معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جس کو پہلا کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑھیا مسلمان سمجھتا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو، کچھ نالائقوں نے تو ایسا تصور، ایسا کانسیپٹ دے دیا ہے کہ تم مرنے سے پہلے ہی جنت پہنچ گئے، تو چونکہ تمہارے لیے جنت کے دروازہ کھولنے کے لیے دربان اور نگہبان چابی لے کے کھڑا ہے، تو بس تم مرو گے اور جنت پہ چل جاؤ گے، یہ بھی کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مقدس ایسے انسان کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔
قرآن تو اس انسان کا مطالبہ کرتا ہے جس انسان میں مصطفیٰ کی پیروی پائی جاتی ہے۔ قرآن اس انسان کا مطالبہ کرتا ہے جس انسان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لاج و لحاظ پایا جاتا ہے۔ ہزارہ جرائم کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نسبت پہ قربان جائیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر تمہارے جرائم ہوں گے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر تمہارے جرائم ہوں گے، گناہ ہوں گے۔ اگر تمہارے جرائم تمہارے گناہ زمین میں پھیلا دیا جائے تو ایک خطہ زمین کا ایک معمولی سی حصہ خالی نہیں رہے گا، یہی نا؟ رب فرماتا ہے میرے بندو تب بھی میری رحمت سے تم مایوس مت ہونا۔ کہاں ہو آپ یار؟ زندہ ہو کہ مر گئے ہو؟ تمہارا رب تم سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ زندہ ہو کہ مر گئے ہو، شکایت کرنا بعد میں جا کر کے، اس کی پرواہ نہیں کرتا میں۔ قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن۔ ہزار جرائم ہیں ہمارے دامن میں، دوسروں کی شکایت بیٹھ کے کرنا ہمارا شیوا ہو چکا ہے۔ رب کا ذکر چھوڑ کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و درود کو چھوڑ کر کے یا ہو گیا ہے، واہ ہو گیا ہے۔ صبح سے شام تک معاشرہ آج بھی یہی کر رہا ہے۔ سنکٹ کی گھڑی آئی ہے، مصائب و آلام کی بدلیاں ہر جانب سے چھاتی جا رہی ہے۔ ہم دوسروں کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ کامیابی خود کو بدلنے میں ہے، دوسروں کو بدلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ دوسروں کو بدلنے میں کامیابی نہیں۔ کیا ہم نے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ غور سے سننا، زندہ دلی کے ساتھ سننا، کسی کو تکلیف ہو تو گالیاں دینا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رزاق ہے۔ بس کوشش یہ کروں گا کہ بات حق پیش کروں۔ اب حق بات کسی کو لگ جائے، کوئی سڑے مڑے جلے، آئی ڈونٹ وری، مجھے اس کی فکر نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا نا۔ الحمدللہ میں قرآن ہاتھ میں لے کے اگر اس کی پرواہ کروں گا تو پھر قرآن کی عزت رہے گی؟ نہیں رہے گی نا۔ ہزار جرائم کے باوجود رب قدیر و جبار اپنی شان کریمی کا دریا یوں بہا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو تب بھی تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین کی ایک جماعت آئی، انیک پجاریوں کی ایک جماعت آئی، کئی ایک کے ہاں سجدہ کرنے والوں کی، پیشانی ٹیکنے والوں کی ایک جماعت آئی۔ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جماعت نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، واقعی وہ دین حق ہے، واقعی وہ دین پیروی کیے جانے کے لائق ہے، واقعی اسی دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن اے محمد بن عبداللہ، آج سے پہلے اتنے جرائم ہم نے کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے غلط کام کیے ہیں، کفر و شرک کے علاوہ زنا ہمارے ذمہ ہے، شراب پینا ہمارے ذمہ ہے، مارنا قتل کرنا ہمارے ذمہ ہے، دنیا کی تمام برائیاں ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں، بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا مرتکب گناہ میں۔ اے محمد بن عبداللہ، کیا آپ کے دین میں مجھ جیسوں کی کوئی گنجائش ہے؟ بڑا جرم کر کے آیا ہوں۔ تو رب قدیر و جبار نے آیت پاک نازل فرمائے، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تم نے بہت کفر کیے ہیں، بہت شرک کیے ہیں، بہت جرائم کیے ہیں، لیکن اسلام اپنے اندر وہ خوبی رکھتا ہے کہ جب ایک انسان کلمہ توحید و رسالت سے جڑ جاتا، دل سے تصدیق کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے اور پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماضی کے تمام تر گناہ اس کلمے کے اقرار کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ. اہل ایمان کے لیے بھی گنجائش ہے. اہل ایمان سے بھی رب فرماتا ہے کہ تم بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب تک تم نے بڑا جرم کیا ہے, بڑا گناہ کیا ہے, تم نے بہت جرم کیا ہے تم نے, تب بھی مایوس مت ہو, رب بڑا کریم ہے. انیبو, رب فرماتا ہے انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ. تو بارگاہ رب سے دور تھے اب تک, سجدوں کے لیے پیشانی تڑپ رہی تھی. آ جاؤ, سجدہ کرنا سیکھو, سجدوں کا ادب کرو, سجدوں کی چاشنی سے تڑپتی روح کو سکون دینے کی نیک کوششیں کرو. انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ. رب فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. رب فرماتا وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اور اس کے حضور گردن رکھ دو. رب جو فرمائے نا, بغیر سوچے سمجھے, بغیر چوں چرا کے, بس لبیک, پروردگار کا جو فرمان ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ نفع بخش ہے, وہ فائدہ مند ہے. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال ہیں, وہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے نفع بخش ہے, فائدہ مند ہے. اسلموا لہو, اس سے پہلے مان جاؤ کہ تم پر عذاب آ جائے. کیا سوچتے ہیں؟ اس سے پہلے آ جاؤ, جھک جاؤ رب کی بارگاہ میں, توبہ کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, معافی مانگو پروردگار عالم سے, مغفرت مانگو پروردگار عالم سے, معافی و عفو و درگزر کی بھیک مانگو پروردگار عالم سے, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اور جب عذاب آ جائے گا, اور عذاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اصل میں؟ جب روح قفس انسلو سے پرواز کر جاتی ہے, وہاں سے عذاب کا آغاز ہوا کرتا ہے. چونکہ اس کے بعد نہ کوئی عمل کرنے کی گنجائش ہے, نہ توبہ کرنے کی گنجائش ہے, نہ معافی مانگنے کی گنجائش ہے, نہ استغفار کی گنجائش ہے. جب تک جسم میں جان ہے تب تک معافی مانگنے کا بھی راستہ ہے, توبہ کرنے کا بھی راستہ ہے. جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ادا کرنے کا بھی راستہ ہے, جو روزہ چھوٹ گیا ہے ادا کرنے کا بھی راستہ ہے. جب تک زندگی ہے تو یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جو ہی روح قفس انسلی سے پرواز کر جائے گی, یہ سارے راستے بند ہو جائیں گے. پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی, پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. رب فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے. وہ قرآن, وہ رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی ہے. پیروی کرو, اس کی پیروی کرو, پیروی کرو, اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. پیروی کرو. میرے دوست, آج کس لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ کر کے بطولہ بازی کرنا چاہیے. آج بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں میرے بھائی. اگر بدلا ہوتا نا تو یہ پیشانی سجدوں کے لیے تڑپتی نہیں ہے, زبان پر ان کی بات نہیں ہوتی. ارے یہ رب کا ذکر, اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ایک گنہگار انسان کو اگر موقع مل جائے رب کو یاد کرنے کا, ایک گنہگار انسان کو اگر موقع مل جائے گا سبحان اللہ پڑھنے کا, الحمدللہ پڑھنے کا, بتاؤ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ سعادت و خوش بختی نہیں تو کیا ہے؟ ہم عظیم الشان اور قیمتی دولت کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں میں آج بھی لگے ہوئے, آج بھی اپنے اندر بدلاؤ لانے کی نیک کوشش نہیں کرتے نیک کوشش, کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا ہے. میرے بھائی ذرا غور کرو کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہو. آپ کے سوچنے سے حالات بدل جائیں گے کیا؟ آپ کے سوچنے سے حالات بدل جائیں گے؟ بیٹھ کر کے کیرم بورڈ پہ قلم ہے کہ وہ وقت بتانے سے حالات بدل جائیں گے؟ چیئر لگا کر کے ان کی باتیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حالات بدل جائیں گے. ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے, ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تمہارے سوچنے سے کچھ ہونے والا نہیں, یاد رکھو.
اگر بڑھیا رزلٹ چاہتے ہیں، عزت والا رزلٹ چاہتے ہیں، اگر خوشبودار رزلٹ چاہتے ہیں تو اپنے کو بدلنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے جوڑنا ہوگا خود کو۔ اگر نہ جوڑے تو یہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جب کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے تو اصحاب نبی کی تاریخ کیا پڑھیے گا آپ؟ جب کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، کلمہ سننا نہیں چاہتے ہیں، قرآن سننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اہل بیت اطہار کی تاریخ کیا سنیے گا آپ؟ وہ تو ڈھونگ رچانے والے ڈھونگ رچا کر کے گمراہ کیا، بد عمل کیا ہے انسان۔ قوم بد عمل ہوئی نہیں ہے، ڈھونگیوں نے بد عمل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، اس انسان کا مطالبہ ہے جس انسان کی زندگی میں رسول اللہ کی پیروی پائی جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ کی پیروی سے ہٹا کر ایک نیا راستہ دے کر کے مرنے سے پہلے بستہ میں جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ بھول جاؤ یہ عذاب ہے، یہ عذاب۔ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہیے تھا، ہمیں توبہ کرنا چاہیے تھا، رب سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے تھا کہ مولا کریم یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ میرے دوست، انہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ اسلام کے اندر خوبیاں کیا ہیں، انہیں کیا پتا کہ واقعی سچ اور حق مذہب اسلامی ہے۔ وہ امانت تو ہمارے پاس ہے نا، قرآن کی شکل میں وہ امانت ہمارے پاس ہے نا، وہ تھیوری کی کتاب ہمارے پاس ہے نا، پریکٹیکلی 63 سالہ زندگی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ہے نا۔ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہیے تھا۔ اگر ہم بدل دیں آج بھی اپنے آپ کو، برائی سے ہٹا کر نیکیوں سے جوڑ دیں، غیبت و چغلی جھوٹ سے اگر بچا کر اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے جوڑ دیں، اگر غفلت و سستی سے اپنے آپ کو بچا کر کے اگر سجدوں سے جوڑ دیں، تو یقیناً آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی امت بنتے ہم۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے نا، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ کس پہ بھروسہ کیا ہم نے، آپ نے کس پہ بھروسہ کیا ہے؟ تخت و تاج پہ، کسی راجواڑے پہ؟ نہیں میرے دوست، مومن کسی پہ نہیں، مومن صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ امید رکھتا ہے مومن۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ، رسول اللہ کی رحمت پر امید اہل ایمان کی ہونی چاہیے۔ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، وہی حفاظت فرمانے والا ہے، جان کی بھی حفاظت فرمانے والا، مال کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ کوئی نہ کسی کا منصوبہ، اگر کوئی ہمارے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کو گزن پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، پر ہم جس رب کے پجاری ہیں، ہمارا رب تو اس منصوبہ کو بھی جانتا ہے نا، اس منصوبے کو بھی جانتا ہے نا۔ تو کیوں نہ ہم رب کے بندہ بن جائیں، کیوں نہ ہم در خدا سے جڑ جائیں، کیوں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار بن جائیں۔ ہمارا محافظ حقیقی نگہبان، ہمارا کارساز، ہمارا وکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی اور بہترین کارساز ہے، پروردگار بہترین کارساز ہے۔ ہمیں اس پروردگار کی رحمت در سے جڑنا چاہیے۔ آج بھی موقع ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، سسٹم میں آ جائیے، پوچھئے، دین سے پوچھئے میں نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم کا علاج کیا ہے، اس جرم سے ہمارا دامن صاف کیسے ہوگا، ہم اس جرم سے مکتی کیسے حاصل کریں گے؟ آئیے دین سے پوچھئے، تمام تر مسائل کا حل آسان طریقے سے دین میں مل جائے گا الحمدللہ۔ میرے دوست، اب کئی دن باقی رہے، قربانی ہم اہل ایمان کے لیے الحمدللہ ایک بڑی عبادت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم الشان سنت ہے، بڑی برکتیں اللہ پاک نے رکھی، انشاءاللہ العزیز
قربانی ہوگی، لیکن حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے، حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں نکڑ و چوک چرا پہ قربانی کا کیا حال ہوگا۔ اتنی عبادت کی فکر ہے؟ عبادت کی فکر ہے کیا؟ عبادت کی فکر ہے؟ قربانی واجب ہے، سنت ہے، دونوں لفظ آیا قربانی کے لیے، سنت ہے۔ اگر عبادت کی فکر ہوتی تو اس قربانی سے کئی گنا اہم درجہ نماز کا ہے۔ اگر عبادت کی فکر ہوتی اس قوم کو تو پہلے نماز کی فکر ہوتی، روزے کی فکر ہوتی، زکوٰۃ کی فکر ہوتی، فرائض کی فکر ہوتی، حرام سے بچے ہوتے، تب واجب کی طرف توجہ دیتے، مکروہ تحریمی کی طرف توجہ دیتے۔ صرف یہ کہنا کہ کیا ہوگا، مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد یہ ہے، عبادت نہیں ہے، صرف لولا ہے، لولا مقصد۔ یہ اگر عبادت مقصد ہوتا، جو بیٹھ کر کے نکڑ اور چوک چوراہے پہ اسلام و مسلمان کی توہین کرتا ہے، ان کو اگر عبادت مقصود ان کی زندگی میں اگر ہوتا تو نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، نماز کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی۔ پہلے نماز کو ترجیح دیتے، اس کے بعد قربانی، چونکہ نماز اہم الفرائض ہے، قربانی واجب ہے۔ نماز تقریباً ہر ایک پہ فرض ہے، قربانی ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن نچوڑ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاہد مولوی صاحب مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کیا ہوگا۔ کھانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو نا، تمہاری پیدائشی کھانے کے لیے ہے، تب نہ بھائی۔ بڑی شکایتیں ہیں، شکر تو ہے نہیں، شکایت ہیں۔ 400 روپے، 450 روپے، 500 روپے کلو لے کے نکلے گا، تب ایک دوست اور ہمدرد سے ملاقات ہوگی تو ہمدرد سے کہے گا کہ کہیں کاروبار کی حالت بہت خراب با، اور ہاتھ میں لٹکا تھا۔ ارے بے شرم، اللہ نے تو اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، صرف اس جسم میں، اس کا ہم شکر نہیں ادا کر پائیں گے، پھر کسی کو بھوکا رکھا ہے کیا پروردگار آج کی تاریخ میں؟ جی ہر کوئی خوشحال ہے، نعمتیں برس رہی ہیں، شکر بڑھنا چاہیے تھا، کفران نعمت بڑھ رہی ہے، شکر دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک نچوڑ اور ماں حاصل ہاتھ میں اور ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ اب ہماری ان لوگوں کو قربانی عبادت کی فکر نہیں ہے، فکر صرف اس کی ہے کہ کیا ہوگا، یہ ملے گا ملے گا ملے گا۔ اللہ نے حلال فرمایا ہے تو راستہ نکالے گا انشاءاللہ العزیز۔ شرط ہے کہ ہم اپنا کام کریں، شرط ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، شرط ہے کہ ہم فرض کا احترام کریں، واجب کا ادب کریں، حرام سے بچیں، مکروہ تحریمی سے بچنے کی نیک کوششیں کریں، کسی کی بات نہ کر رب کا ذکر کریں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، آج سے شروع کر دیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، چونکہ حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب سے بچہ پیدا ہوا، لحد سے مہد سے لحد تک، جب تک روح جسم میں باقی ہے تب تک رب کا بزبان مصطفیٰ یہ حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے بچہ، تم بھی پڑھو، 12 سال کا تم بھی پڑھو، 22 سال کا تم بھی پڑھو، 32 سال اور 52 سال کا تم بھی پڑھو، اگر 112 سال کی عمر تمہیں ملی ہے تم بھی پڑھو۔ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس علم کی حوالے اللہ پاک اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ ضرورت ہے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ قادر مطلق ہے، وہی بگاڑ کو بنانے والا ہے، وہی سنکٹ کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبت کو آرام سے بدلنے والا ہے، وہی تنگی کو خوشحالی سے بدلنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آؤ اس بارگاہ سے جڑ جاؤ، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خوبصورت تعلیمات سے اپنے وجود کو، زندگی کے صبح و شام کو جوڑو۔ اللہ قادر مطلق ہے انشاءاللہ العزیز، رب قدیر و جبار
اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے انشاءاللہ العزیز مصیبتیں دور فرمائے گا اور ضرور دور فرمائے گا۔ آئیے ہم اپنے وجود کو مصیبت میں جو ڈال رکھا ہے بد عملی کی وجہ سے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے جڑیے، اتنا نڈر اور بے خوف مت بنیے۔ بے خوفی کا نتیجہ ہے کہ زمانے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر دل میں خدا کا خوف ہوتا تو یقین کامل ہوتا، جب رب جو چاہے گا تب وہ ہوگا۔ چلتے بھی تو بالکل نڈر انداز میں، جب خدا کا خوف نکل گیا، دل ایک برتن ہے تو کسی کا خوف تو رہے گا، یا تو رب کا خوف نہیں تو دنیا داروں کا خوف۔ جب رب کا خوف نہیں ہے تو دنیا داروں کا خوف آئے گا۔ ہمیں بھیک مانگنا چاہیے، ہم سبھی گنہگار ہیں، ہم سبھی خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، ہم بارگاہ پروردگار کے مجرم ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے مجرم ہیں، لیکن رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑے مجرم ہو تم تب بھی رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا مایوس، وہی کام بنانے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔